عقل مند وہی ہے جو دنیا کی حقیقت کو دنیا میں سمجھے. مرنے کے بعد تو سب کو سمجھ میں آئے گا, سب سمجھ جائیں گے کہ کیا چیز تھی دنیا. متاع الغرور کہا ہے قرآن نے, متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ. عنکبوت کہا گیا مکڑی کا جالا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے. یہ چیز قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اسی کی تائید میں یہ واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے عقل کے بند دروازے کھلیں. وہ تالے جو برسوں سے ہمارے دل و دماغ پر لگے ہوئے ہیں, اور دنیا کی محبت نے, مال کی محبت نے, عیش و عشرت کی محبت نے, بلڈنگوں کی محبت نے, عورتوں کی محبت نے, حسن پرستی کی محبت نے, اس پر جو تالا لگایا ہوا ہے وہ تالا اللہ کھولنا چاہتا ہے. نبی کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے, اولیاء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے. عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. دنیا کو استعمال کرنا الگ ہے, لیکن دنیا کو دل میں بسا لینا الگ ہے. اب فرق یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, استعمال کیسے کرنا ہے اور دل میں کیسے بسانا ہے. دل میں بسانا کس کو کہتے ہیں اور استعمال کرنا کس کو کہتے ہیں, یہ فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی فرق کو سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام نے محنتیں کی ہیں, صحابہ نے محنتیں کی ہیں. آج بھی دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اس میں بنیادی طور پر جو فرق سمجھایا جاتا ہے وہ یہی فرق سمجھایا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے. اگر اس میں لگ کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگاؤ گے, خدا کی قسم کوئی تمہاری مدد کے لیے اس دن کھڑا نہیں ہوگا. آج یہاں تمہاری سب مدد کریں گے, تمہارا استاد تمہاری مدد کرے گا, تمہارا معلم تمہاری مدد کرے گا, تمہارے مسجد کا امام تمہاری مدد کرے گا, تمہارا پڑھانے والا, تمہارا باپ اور تمہاری ماں, تمہیں جننے والی, سب تمہاری مدد کے لیے ہیں. لیکن وہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج یہاں سب کی مدد لے لو, کل وہاں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج یہاں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا, میرے سے بڑا پڑھ لے کر کوئی نہیں, میرے سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں, اور میرے سے بڑا چالاک کوئی نہیں, مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, میں اپنی زندگی اپنے طریقے پر گزاروں گا, نہ مجھے قرآن کی ضرورت, نہ مجھے حدیث کی ضرورت, نہ اسے سمجھانے والے علماء کی ضرورت, میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں. جیسے افلاطون نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا. ارے نبیوں کا انکار وہ کیوں کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا عقل مند ہے کون دنیا میں. نبی تو معمولی انسان ہوتا ہے, میں بہت بڑا فلسفی آدمی ہوں, میری ٹکر کا کوئی نہیں. اور اللہ نے نوازا بھی ویسے ہی تھا, اور قوت خیالی کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم اس کے اندر رکھا تھا. اسی قوت کا استعمال کر کے اس نے بادشاہ کو وہ بلڈنگیں اور راستے اور کھانے پینے اور ڈیرے اور سب خیمے دکھائے تھے. جیسے صبح ہوتے ہی سب کچھ ختم, جیسے جنگل تھا ویسے ہی جنگل ہے, سب نیچے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک اسی طرح جب ہماری سانسیں بند ہوں گی اور قبر میں آنکھیں کھولیں گی, دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی, اسی سیکنڈ سمجھ میں آ جائے گی. میرے بھائیوں, اس وقت کا سمجھنا فائدہ نہیں دے گا. یہ لوگ یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت کا سمجھنا فائدہ نہیں دے گا. اب سمجھو گے 5 انگلیاں بھی گھی میں رہیں گی, لیکن یہاں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیسے حضرت ہمیں سمجھ لی؟ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں حضرت ہمیں سمجھ رہی, تمہیں بول رہی نا وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھنے کا کیا مطلب؟ حرام چھوٹ گیا زندگیوں میں. کون کون لون کو لی واپس کر ڈالے؟ نہیں کرے ہمیں. کون کون سود پہ پیسہ اٹھایا واپس کریا؟ نہیں کریا. کون رشوت لے رہا انہیں توبہ کریا؟ نہیں کریا. شرابی شراب سے توبہ کیا؟ نہیں کیا. لوگوں کے حقوق مار کے کھانے والا توبہ کر لیا؟ نہیں کیا. جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے نے توبہ کر لی؟ نہیں کی.
ملازمت نہ کرتے ہوئے بھی تنخواہ لی، توبہ اس سے کی، نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں، سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اصل رونا ہے۔ جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں، اگر ان گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اللہ کر کے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ کے قرب و جوار میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی تیر